أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تبارك وتعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیے اللہ مجھے بتایا گیا کہ طلباء جا رہے ہیں تو اس کی چھٹیاں ہو گئی، کچھ تو چلے گئے ہوں گے کیونکہ امتحانات ختم ہو گئے ہیں، اور یہاں اس باتیں سنتے رہتے ہیں. ہمیشہ ان کو ہمارے اساتذہ وہ اتوار کے دن غالباً یا کبھی دوسری دن پہ وہ ہفتے میں ایک بار کچھ نصیحتیں کرتے ہیں. ان کا یہ دستور ہے، طریقہ ہے ہمارے یہاں، اور کوشش کی جاتی ہے کہ بچوں کو نیک صالح بنایا جائے. یہاں الحمدللہ علم پر بھی بہت زور دیا جاتا ہے. جو لوگ یہاں پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ مشقت سے لیتے ہیں، اور اخلاقی لحاظ سے اس کی بہت بڑی پابندی اپنی طرف سے کی جاتی ہے کہ بچے کے اخلاق بہت اعلیٰ ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی نمازوں وغیرہ اور اس میں واپس جانے کے لیے بھی اس کی نصیحت کی جاتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آدمی یہاں تو ٹھیک رہے اور پھر وہاں جا کر ماحول میں جا کر وہ برائی اختیار نہ کرے. انسان ماحول میں جس ماحول میں جاتا ہے اس کا رنگ اس پر چڑھ جاتا ہے. اگر یہ مضبوط ہو تو اس کا رنگ چڑھ جاتا ہے، اگر وہ لوگ مضبوط ہو غلط لوگ تو ان کا رنگ اس پر مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے. یہ چلے والوں کے لیے بھی ہے جو واپس جا رہے ہیں، اور ہمارے طلباء کے لیے بھی ہے. میں آپ کو ایک بات کروں کہ یہاں تقریباً 23 سال ہو گئے ہوں گے اس مدرسے کے بنیاد سے لے کر آج تک، اور مجھے یاد نہیں پڑتا اتنے دنوں میں کہ کسی طالب علم نے کوئی روٹی وغیرہ کی شکایت کی ہو، ورنہ یہاں ایسی تباہ بھی آئے جو جب روٹی پکاتے تو آدھی ایک طرف کچی ہوتی تھی ایک طرف جلی ہوئی ہوتی تھی. اتنے غفلت والے تھے کہ وہ جب اس پر رکھ دیتے تنور پر تو اتنا خیال نہیں رکھتے تھے، وہ اوپر کو دیکھتے تھے کہ باہر پکا ہی نہیں پایا جائے. جب باہر پکا ہوگا اسی تنور میں تو کیا ہوتا نیچے سے جلا ہوا ہوگا. لیکن انہوں نے وہ کچھ بات نہیں کی. مجھے ایک بار ہمارے حضرت قاری صاحب نے روٹی لائی کہ دیکھ کیسی روٹی پکاتے ہیں. ہمارا ہمیشہ اس طرح کھاتے ہیں، آدھی خراب ہوتی ہے اور آدھی جلی ہوتی ہے، ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے. تو میں نے کہا کہ صبر کریں، اگر کوئی اللہ پاک نے اچھا تباہی دیا تو اس کو فوراً نکال دیں گے. ایک تو مسلمان اچھائی کرے
تو انشاءاللہ کفر نکل جائے گا. میدان میں حق اتر جائے. اذا جاء الحق، یہ نہیں کہا کہ جب حق کی باتیں کہیں حق کے نعرے لگائے جائے، حق کی ریلیاں نکالی جائے، ایسے نہیں. اذا جاء الحق، جب حق میدان میں اتر جائے، جب روشنی آ جائے تو اس کے بعد اندھیرا چلا جائے گا، وہ بھاگ جائے گا. اگر ہم روشنی میں اندھیرے میں کہتے ہیں کہ ہم روشنی کو لائیں گے، ہاتھ اٹھاؤ، روشنی لائیں گے، ہم روشنی کو لائیں گے. ہم نے دیا جلایا، میں نے چراغیں جلائی، آپ دیکھیں گے اب پورا ملک روشن ہو جائے گا، پورا ملک خوشحال ہو جائے گا، سرسبز ہو جائے گا. تو کیا روشنی آ جائے گی؟ لیکن جب روشنی آ جائے تو پھر کیا ضرورت پڑے گی باتوں کی؟ اذا جاء الحق وزاق الباطل کا مطلب یہی ہے کہ جب حق میدان میں اتر جائیں. کتنے لوگ ہیں کہ اس ارمان میں وہ چلے گئے کہ وہ روڈوں پر کیا اسلام کو لاتے ہیں، اس میں عارضی کوئی فائدے ہوں گے، لیکن حق جب آئے گا تو بات حق ایک روشنی ہے، ہدایت ایک روشنی ہے، خود بخود باطل بھاگ جاتا ہے. تو آپ کوشش کریں کہ آپ عملی انسان بن جائیں، عملی انسان بن جائیں، اہل حق بن جائیں. یہ تو ہمارا یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں الحق، یہ کہتے ہیں، یعنی ہمیں اہل حق ہوں، میں یہ کہتا ہوں، یعنی جو قرآن و سنت کہتا ہے اس پر چلو، اس پر چلو، اللہ کی مرضیات کو اپناؤ. تو یہ اس کو میں نے کہا کہ جب اچھا لنگری آ جائے گا تو باطل انشاءاللہ خود بھاگ جائے گا. پھر وہی ہوا، الحمدللہ بچی روٹی پکائی جاتی ہے. تو یہ میرے تو عرض یہ کرنی ہے کہ آپ جب یہاں سے جائیں گے تو تمہارے لیے صحبت اچھی رکھنی چاہیے، تمہاری صحبت خراب نہ ہو. ملنا جلنا لوگوں کے ساتھ، ملنے جلنے کی کئی صورتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کوئی دوست ہو تمہارا، اس کے ساتھ ملے جلے. ایک آدمی تھا، انہوں نے مجھے کہا کہ اس کو میں نے دیکھا کہ پہلے اس کے اندر حسد کا کوئی بدبو نہیں تھی، پھر کچھ عرصہ کے بعد اس میں حسد آ گیا. میں نے کہا کہ یار یہ کہاں سے آ گیا آپ کے اندر؟ تو میں سوچتا رہا تو ایک آدمی سے اس نے پڑھا تھا چند دن، ایک ماہ 2 ماہ، وہ بھی سمجھ گیا کہ اس کی پڑھنے کا اثر ہے، جو صحبت حاصل ہو گئی. اگرچہ اس نے اسے قرآن پڑھی تھی، قرآن پڑھا تھا، اگرچہ اس نے اسی کیا پڑھی تھی، تعلیم کیا تھا، دینی تعلیم شروع کیا تھا، لیکن چونکہ اس کے سینے میں حسد تھا تو اس سینے کا حسد ایک گویا کپسول میں بند ہوا. کیا ہے؟ حسد تھا. تو وہ اس کی باتوں میں اس کے اندر چلا گیا. اس کو اسی اچھی باتیں کی ہیں نہیں کی ہے، باتیں نہیں کرتے، لیکن ان کی باتوں میں کیا ہوتا ہے، جیسا کپسول کے اندر نظر آئے نظر نہ آئے، اگر تریاق ہوگا تو تریاق کا عمل کرے گا، اگر زہر ہوگا تو زہر کا عمل کرے گا. لوگ اس بات کو نہیں سوچتے.
اگر تعلیم کے ساتھ تعلیم آپ کی ایسے شخص سے ہو جو نیک صالح پاکیزہ آدمی ہے، صالح آدمی ہے، اور تم کو انگریزی پڑھاتا ہے، تو آپ اس کے ساتھ رہ کر صالح بن جاؤ گے۔ پڑھائے گا انگریزی، بنو گی کیا؟ صالح۔ ہمارے مسر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس کے ساتھ بیٹھنے والوں کو دیکھیں کہ وہاں انگریزی پڑھاتے تھے، انگریزی تھے پروفیسر، لیکن اس کے ساتھ پڑھنے والے کیسے تھے؟ ہمارے ڈاکٹر فیدا صاحب دول برکات مناظر، وہ اسکول پڑھتے تھے لیکن صحبت اچھے کی اختیار کی تھی تو اچھا ہو گیا۔ لوگ صرف یہ کہے کہ میں نے یہ سیکھا وہ سیکھا، اگر تم نے جو سیکھا لیکن جنت نہیں چلے گئے، دوزخ چلے گئے، تم یہ کیا سیکھا؟ اسی لیے ہماری کتابوں میں ہے یہ بات کھلی حرفوں سے لکھی ہوئی ہے کہ جس سے سیکھو اس کو سمجھو، کیوں کون جس سے سیکھو، جس سے سیکھا جائے یا جس سے آپ سیکھتے ہو تو دیکھو کہ وہ ہے کون، ایسا نہ ہو کہ منڈیس ہو۔ تو یہ میں بات اس لیے کہتا ہوں کہ یہاں آپ کے اندر الحمدللہ کچھ خیر دلوں کے اندر آ گئی، کچھ اچھی صحبت آپ کو حاصل ہو گئی طلباء کے ساتھ، اور یہاں لوگ آتے رہتے ہیں کیونکہ اپنی اصلاح کے لیے اتنی دور سے جب آتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کوئی کراچی سے آتا ہے، کوئی لندن سے آتا ہے، کوئی امریکہ سے آتا ہے، کوئی افریقہ سے آتے ہیں، تمہارے سامنے آتے جاتے ہیں اور پھر وقت گزارتے ہیں، اور پھر وہ آتے گھر وہ ہے، وہ کشمیر نہیں آتے، وہ مری نہیں آتی، گرمی میں مری جائیں، اور وہ اس جگہ پہ نہیں جاتے کہ وہاں سہولیات ہو، کوئی چیز تو مل جائے ساتھ ہی، بس کوئی اور چیز نہ ہو لیکن ٹاور ہو، کوئی کچھ چیز ہو کہ اس میں اچھی اچھی چیزیں ملتی ہوں، وہ بھی نہ ہو، جنگل ہی جنگل ہو، اور ساتھ قریب بھی کوئی وہ نہ ہو، بازار بھی نہ ہو، بڑی بازار کہ وہاں جائے آدمی کوئی چیز اپنی طبیعت کی خرید لے، وہ بھی نہ ہو، تو ظاہر ہے کہ جو اچھے لوگ ہیں کہ جب آئے جذبہ ہی اچھا ہے کہ اس کو لایا ہے، ان کے ساتھ لوگوں کی صحبت اختیار کرنا خود بھی ایک کیا وہ آدمی کو کچھ اچھی صحبت مل جاتی ہے۔ لیکن یہاں سے جانے کے بعد آپ کو صحبت، آدمی کبھی کہتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوا، وہ ٹھیک نہیں ہوا، پختہ نہیں ہوا ہوتا ہے کمزور ہے، تو اس سے پھر آپ کے اندر آپ کا تو خیال ہے کہ میں اس کو ٹھیک کروں گا، اور وہ اتنا بڑا زبردست وہ طاقتور اس کی صحبت ہوگی، وہ غلط خطرناک چرسی ہوگا، خطرناک بنگی ہوگا، خطرناک شرابی ہوگا، اس کے ساتھ 2 دن بیٹھیں، آپ کوشش کریں گے کہ میں اس کو انشاءاللہ اس چرسی میں نہ کراؤں گا، لیکن جب وقت کچھ دن گزر جاتے ہیں تو آپ بھی خود بھی اپنے اوپر سر پر چادر اڑا کر پینے لگے ہوئے۔
یہ اس پر صحبت کی فیض ہے. تے طالب علم تم نے وقت لگایا تھا، تبلیغ میں وقت لگایا تھا یا خانقاہ میں وقت لگایا تھا، لیکن وہاں بری صحبت کے ساتھ آپ لگیں تو آپ کا تقوی ضائع ہو گیا، تمہارا تقوی چلا گیا، تمہاری صحبت خراب ہو گئی. باہر جاؤ گے وہاں لوگوں کے خلاف باتیں سنیں گے، یا ایسے لوگوں کے ساتھ نشست ہوگی جو دنیا کی محبت سے اس کے دل بھرے ہوئے ہوں گے. اور اس کے پاس اس کی پوری وجود میں، جسم میں پیسے کے علاوہ کچھ ہوتا نہیں ہے. اسے پیسے ہی کو جانتے ہیں. تو آپ اس طرح چند دن گزاریں گے تو تم بھی پیسہ پیسہ ہو جاؤ گے. تمہاری اب وہ خراب ہو گئی، صحبت خراب ہو گئی تو تم بھی وہ ساتھ ہو جاؤ گے. پھر آپ دین کی کام کرو گے، لیکن مال کے لیے کرو گے، منصب کے لیے کرو گے، اور اونچی طرح کیا دنیا میں سر کیا اونچا کرنے کے لیے کرو گے. اللہ سے تمہاری لحیت کا جذبہ تمہارے دل سے نکل گیا، کیونکہ جس کا تم بیٹھتے اس کے اندر اللہ کا لحیت کا جذبہ نہیں ہے، بلکہ اس کی جذبہ دنیا ہے. تو باہر جا کر، گھر میں جا کر آپ پہلا کام جائیے تو اپنی کردار تم کو ضائع نہ کریں. یعنی آپ کو کردار واضح ہو، والدین کے ساتھ والدین سمجھ جائیں کہ واقعی اس نے جو وقت وہاں لگایا تھا میرے بیٹے سے انسان بن گیا، میرے بیٹے سے انسان بن گیا. یہ تمہارے اپنے ساتھ بھی نہیں کی ہوگی، تمہارے اخلاق ابھر جائیں گے، تمہارے اخلاق کی ترقی ہوگی، تمہاری ایمانی ترقی ہوگی، تمہاری جنت میں ترقی ہوگی. جنت کی ترقی نہیں، آخرت کی ترقی ہوگی. دوسری بات، آپ کی وجہ سے جو لوگ دیکھ کر نیک بن جائے، آپ کو دیکھ کر نیک بن جائے کہ میں تو نیک ہو جاؤں، اس کا ثواب بھی تم کو مل جائے گا. اور جو پھر اب آپ کو والدین دعائیں دیں گی، ہمسایہ پڑوسی دعائیں دیں گی، وہ الگ ہے، وہ آپ کو مل جائیں گی. ایک کتے نے اصحاب کہف کے ساتھ دیا، وہ کتا تھا لیکن ان کے ساتھ رہا. اگرچہ وہ جانور ہے، ہم اس کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں کہیں گے، اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو آیا ہے کہ اس کا نام قرآن مجید نے ذکر کیا ہے. اس ساتھ ایک کتا بھی تھا. ایک ان مہاجرین میں ایک کون تھا؟ کتا بھی مہاجر بنا جو اس کے غار پر بیٹھا رہا. اور نوح علیہ السلام جس نے 950 سال تبلیغ کی تھی، اور تبلیغ ہمارے طرح نہیں، اس میں کہاں کوئی آپ مزے ملے، جہاں جائیں وہاں آپ کو کوئی. یہ تبلیغ ہے کہ ہمارے زمانے میں تھی، یہی تبلیغ تھی کہ گھروں سے ہمارے جس مسجد میں جاتے تھے وہاں سے ہمارے بستروں کو پھینک دیتے، یعنی لوگوں کے بستروں کو وہ پھینکتے تھے. یہ تم کیوں چھوڑتے نہیں تھے؟ کوئی کہتے ہیں امریکہ کا کیا ہے، امریکی اس کو امریکی پیسے دیتے ہیں، کچھ کوئی کہتا ہے کوئی. میرے بیٹے کو بیکار کر دیا، پہلے 24 گھنٹے دنیا کا کام کرتا،
اب 2 گھنٹے نہیں کرتا. اچھا کام کرتے ہیں لیکن 2 گھنٹے نہیں کرتے. گشت میں جاتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے. تو یہ باتیں ہوتی نہیں ہوتی. تو میں کرتا ہوں کہ یہ بات کہاں سے چلی تھی؟ صحبت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کتنا بڑا تبلیغ کیا تھا. اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی شان کو دے گئے. اس کا کوئی بھائی تو ہے نہیں، لیکن اس کی اپنی اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت ہے اس کی. اس کا بیٹا مشرکین کے ساتھ رہا آخر تک. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس کو معاف نہیں کیا اور اس کو مشرکین کے ساتھ غرق کیا. اور پھر اس کا واقعہ قرآن مجید دائمی کتاب میں بھی نقل کیا. اب جو بھی ان دونوں باتوں کو پڑھے گا تو اس کو پتہ لگے گا کہ نیک صحبت نے ایک کو دائماً اس کی قرآن میں جو اچھے لوگوں کے ساتھ رہا، اور دوسرے کیا دائمی طور پر یہ بات ہے کہ وہ برے لوگوں کے ساتھ رہا. آخر میں کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں اگر تم تقوی اللہ سے ڈرو، اگر تم اس تقوی کو ترقی دینا چاہتے ہو اور ترقی کو باقی رکھنا چاہتے ہو، تقوی کو محفوظ کرنا چاہتے ہو، تو اس کے لیے ایک کام کرو، وہ کن مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو. سچوں کے ساتھ رہو تو آپ تمہاری تقوی محفوظ ہوگی، تم متقی بن جاؤ گے. اگر تم ایسے لوگوں کے ساتھ رہو گے جو جھوٹے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، بہتان لگا رہے ہیں، حاسد ہے، وہ خائن ہے، کرپٹ ہے. آپ لوگ جو آج کل کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کرپٹ. میں نے کسی کہا کرپٹ کیا ہوتا ہے، مجھے مانی تو سکھائے. اس نے کہا خیانت، خائن کو کہتے ہیں، خائن جس کو خدا محبوب ناپسند فرماتے ہیں. ان اللہ لا يحب الخائنین. تو پھر اگر آپ ان کے ساتھ رہیں گے تو تم یہ نہ کہو کہ آگ کے ساتھ بیٹھے رہو گے، پھر آپ کو گرمی سردی نہیں لگے گی، گرمی نہیں لگے گی، یہ دھواں نہیں آئے گا. تو اپنی اصلاح کی، صحبت کی پوری کوشش کریں. اور آپ کبھی بھی اپنے اوپر یہ گمان نہ کریں کہ میں اتنا پختہ ہوں کہ میں دوسروں کو نکالوں گا. انبیاء علیہ السلام جب لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑتے تھے اور ہمیشہ نیک صحبت میں رہتے تھے. صبح سے لے کر دیر تک ان کے ساتھ رہتے، مسجد نبی میں رہتے تھے. اس کو بھی اللہ رب العالمین جل جلالہ فرماتے ہیں کہ تم دن کو بہت سبحاً طویلا، تمہاری دینی توبہ بہت زیادہ تھی. سبحاً طویلا، اس لیے موقع نہیں ملتا. یہ نہیں کہ ذکر نہیں کرتے، ہر وقت ذکر کرتے. بھی کہیں سے رتب اللسان رہتے تھے، ہم ہی تائید کرتے تھے کہ رتب اللسان رہے. کرتے نہیں کرتے تھے. اور کوئی ایسے وقت نہیں تھا کہ اس میں وہ اللہ تعالیٰ سے غافل تھے. آنکھیں سوتی تھی نیند کی حالت میں، دل جاگتا تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر بھی فرماتے ہیں کہ تم اللہ کے سامنے کھڑے رہو. اب آپ اندازہ لگائیں کہ
صحبتوں کا اثر ہوتا ہے ضرور. اس کے لیے آپ کو تنہائیوں میں بیٹھنا، تنہائیوں میں اللہ کا ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے. کچھ وقت رہیں تاکہ آپ کی کیا ہو، تازہ رہیں. تو ظاہر ہے کہ آپ ہمیشہ ایسے لوگوں سے دور رہیں جو ذکر سے دور رہتے ہیں، جو اسلاف کی گستاخی کرتے ہیں. اگر جو لوگ گستاخی اسلافی کرتے ہیں، اگر یہ مرض تمہارے اندر آ گیا، سمجھو کہ ایک ایسا نسور ہے کہ تم کو لیتے چلا جائے گا حتیٰ کہ آپ کو شیطان کے ساتھ شامل کر دے. اسلاف آپ دیکھیں، جب بھی کوئی آدمی گمراہ ہوتا ہے وہ پہلے گستاخ ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں، تاریخ دیکھیں، آپ پوری تاریخ پر نظر دوڑائیں. مشرک ہوتا ہے لیکن گستاخ نہیں ہوتا تو اللہ پاک کسی نہ کسی وقت اس کو ہدایت دیتا ہے. عقائد میں فرق ہوتا ہے لیکن گستاخ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کسی نہ کسی وقت ہدایت دے دیتا ہے، وہ ٹھیک عقائد پر آ جاتا ہے. لیکن آپ دیکھو جس کے اندر گستاخی کا مرض ہے، شیطان کے اندر گستاخی کا مرض تھا، وہ اس میں کہاں سے کہاں چلا گیا. ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، لمبا چڑنگا آدمی تھا، سر گنجا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کے مال کو تقسیم کر رہا تھا. تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں، ہے مسلمان بظاہر، کہ رسول اللہ عدل کرو. ایک پیغمبر جو عدل کے لیے آیا تھا، انبیاء جب آتے ہیں تو عدل قائم کرنے کے لیے، لیقوم الناس، انبیاء کو ہم نے کیوں بھیجا؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل و قسط پر قائم رہیں. اور یہ پیغمبر کو کہتے ہیں کہ عدل کرو. تو بادشاہ کرام اس کو قتل کرنا چاہیے، چھوڑ دو. اس کی مطابق اس کی صرف اولاد کی نہیں، لیکن اس کی طرز پر، اس کی خوئی، ہم اس کو خوئی کہتے ہیں پشتو کی خوئی، سے اس کی عادت، اس طرح کے لوگ بعد میں پیدا ہوں گے جو دین کی باتیں کریں گے، قرآن ایسے پڑھیں گے کہ بہت زبردست پڑھیں گے اور نماز پڑھیں گے، لیکن دین سے ایسے نکلے ہوئے ہوں گے جس طرح تیر اس پر لگ جائیں، شکار پر، اور آر پار ہو جائیں، اور اس کے ساتھ تھوڑا سا گوشت بھی نہ نکلے. مطلب ہے کہ دین سے ایسے نکل جائیں گے کہ اس میں اس پہ تھوڑا دن بھی نہیں ہوگا. وہ خوارج تھے، خوارج پیدا ہو گئے. اب ہر زمانے میں پیدا ہوتے رہتے ہیں، لیکن نام تبدیل ہوتے ہیں، کبھی نام کیا ہوتا ہے، کبھی نام کیا ہوتا ہے. لیکن شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ گستاخی شروع ہوتی ہے. تو ہمیشہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے پرہیز کریں جو بے ادب ہے. ہاں، ایسے لوگوں سے پرہیز کریں جو قبروں کو سجدے کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، تو آپ اس طرح پہ لگ جاؤ گے. لیکن طلباء ایسے لوگوں کے ساتھ کم بیٹھتے ہیں کیونکہ وہ تھوڑا سمجھ گئے ہوتے ہیں، یہاں جو وقت لگاتے ہیں اس کو بھی پتہ ہوتا ہے، لیکن وہ کبھی کبھی گستاخی کی طرف چلے جاتے ہیں. تو گستاخ لوگوں سے بچا کریں، حاسد لوگوں سے بچا کریں، دنیا پرست لوگوں سے بچا کریں، جھوٹ سے بچا کریں. جھوٹ سے فرشتے دوڑتے ہیں. جھوٹ سے کہتے ہیں جو آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اتنی میل فرشتہ اس کی بدبو سے بھاگتا ہے. پھر بدبو کا اثر بھی ہوتا ہے.
تمہارے اندر بھی جھوٹ پیدا ہو جائے گا، تم بھی جھوٹے ہو جاؤ گے۔ تو یہاں سے جا کر یہی میں عرض کر رہا تھا کہ ایک تو اپنی اخلاق کی دیکھ بھال کریں کہ کہیں تمہارے اخلاق کے اندر بگاڑ نہ آ جائے بلکہ اور زیادہ ترقی آ جائے۔ دوسری بات، صحبت کا خیال رکھیں۔ تیسری بات، اس بات میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ اب میں وہ ٹھیک ہوں اور وہ ٹھیک کروں گا، اب تم کچے ہو۔ دوسروں کو بلانا ٹھیک ہے لیکن تم کچے ہو۔ یہاں ایک ساتھی آیا تھا، اس پر ختم کرتا ہوں بات۔ قصور کے علاقے سے اس طرف کوئی علاقہ دیپال پور تھا، رمضان مبارک تھا، رو رہا تھا، اس وقت مسلسل کام نہیں ہو رہا تھا یہاں، تو میں بہت شریف آدمی بظاہر معلوم ہو رہا تھا۔ تو اس نے کہا کہ میں چرسی ہوں، ہیروئن پیتا تھا یا چرسی تھا۔ تو 1 سال یہاں گزارا، 1 سال، یہ مدرسہ نہیں بنا تھا اور وہاں گھر کی مسجد میں تھے، تو وہاں لوگ آتے تھے، کبھی ایک آدمی رہ بھی جاتا تھا۔ تو 1 سال وہ رہا، خدمت بھی کی۔ وہ جب جا رہے تھے، وہ کہتے رو رہا تھا کہ ہمارے ساتھی جہنم میں جائیں گے اور وہ یہ ہوگا وہ ہوگا اور یہ چرس پیتے ہیں، میں جب جاؤں گا تو انشاءاللہ ان سب کو کوشش کروں گا کہ اس کو وہاں سے نکال دو۔ میں نے کہا کہ قطعاً کو تبلیغ نہ کریں، آپ کہیں تبلیغ والوں کو دیکھو ان کے ساتھ بیٹھا کرو، پھر صوفیاء دیکھا کرو وہیں سے بیٹھا کرو۔ ان لوگوں کا نام ہے، انہوں نے کہا کہ وہ سب کیسے خود جہنم میں جائیں گے؟ میں نے کہا وہ جہنم میں جائیں گے، بس میری بات آپ سن لیں، سمجھ۔ تم دعا کو دے کر بھی وہاں قریب نہ جائیں، دعا والا تو چھوڑ دو، کہیں دعا اڑتا ہو، دعا اس پر طرف بھی نہ جائیں۔ میں حیران تھا کہ اور یہی باتیں تھی جو کہ تبلیغ سے منع کرتے، تو اسے نہیں منع کرتا۔ کسی کی حالت کو دیکھ کر کہ یہ اب یہ گندم پک گئے ہیں، اس کا باپ بوڑھا ہے، تو مجھے کہتے ہیں کہ میں تبلیغ جا رہا ہوں، اس کے باپ کہتے ہیں کسی کو کہہ دو کہ اب مت جاؤ، بعد میں چلا جاؤ۔ میں اس کو کہتا ہوں کہ بعد میں چلا جاؤ۔ وہ کہتے ہیں جب نبی کریم نے پکی کھجوریں، کیا پکی کھجوریں چھوڑی تھی، جہاد پہ گئے تھے، تو میں نے کہا کہ جہاد تو ہنگامی صورت ہوتی ہے، تبلیغ تو یہ تو دائمی کام ہے، تو کر تک آج بھی کر سکتے ہو، کل بھی کر سکتے ہو، پرسوں بھی کر سکتے ہو۔ تو بوڑھی باپ کو بیچ دو، کہاں بیچ دو؟ تبلیغ میں بیچ دو، آپ کٹائی کر کے پھر بھی آپ چلے جاؤ، آپ ابو آ جائے گا۔ وہ کہتے ہیں تبلیغ کا مخالف ہے، اسی کاتے میں چلا گیا۔ اور ایک بار جب ان کی کاتے میں کوئی چلا جائے، پھر اب تو لوگوں کو پتہ چلا کہ سارے جھوٹی تھے، اب تو تقریباً دنیا کو پتہ چلا کہ سارے جھوٹی تھے، جھوٹ بول رہے تھے، اور ورنہ سب کو وہ کہتے تھے، وہ یہی باتیں تھی۔ کوئی طالب علم ہے، اس کو کہتا کہ بھائی آپ چھٹیوں میں تبلیغ میں جائیں، چھٹی کے بغیر نہ جائیں، اسباق کو خراب نہ کریں۔ وہ تبلیغ والے بھی یہی باتیں کرتے ہیں، اور میں یہ کرتا تو کہتے تبلیغ کا مخالف۔ تو اس کو میں نے کہا کہ دیکھو آپ دعائیں کے پاس بھی قریب نہ جاؤ۔ 1 سال کے بعد پھر آ گیا، رو رہا تھا، میں نے کہا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں پھر چرسی بن گیا ہوں۔ مجھے خیال تھا کہ یہ آدمی چرس ایسا نشہ ہے۔ دوسری بات تو نماز میں تو آدمی کسی کو بلا سکتے ہیں، نماز میں آ جاؤ، نماز میں تو آ جائے گا،
لیکن چرس تو نشہ ہے، اور نشے کے اندر جس نے پہلے نشہ کیا ہو اس کی رگ پڑکتی ہے. یار لوگ اس میں ان چیزوں میں فرق نہیں کرتے. چرس تو نشہ ہے، جب ایک بار وہ نشے کو دیکھ لے پھر کیا ہوتا ہے، پھر راہ نہیں جاتی. اس لیے میں نے اس کو کہا تھا. کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں دل میں صبر نہ کر سکا. میں اس کے پاس گیا کہ چرسیوں کے پاس. یہ چرس جو آدمی ہمیشہ چرس پیتا ہے وہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا، پھر یہ ہوگا وہ ہوگا. وہ نے کہا کہ بیٹھا ہمارے ساتھ. پھر بیٹھ گیا تو وہ دوسرے دن بیٹھ گیا. تیسرے دن وہ شوٹ لیتے تھے تو مجھے بھی شوق ہوا کہ میرے بھی اور اس نیت سے لے لیا کہ اس میں شاید یہ بھی ہمارے پاس آ جائے. اب یہ بھی یہ فلسفہ دیکھو. اور پھر میرا خیال تھا کہ عمر بھر چرسی ہونے کے باوجود بھی تم منع ہو گئے تو پھر ایک دو شوٹ کر لیں تو کیا حرج ہے، پھر منع ہو جاؤ. اب یہ حالت ہے کہ جب چرس نہ ہو تو دل نہیں لگتا کہیں. پھر آ گیا. سمجھ آئی بات؟ ہماری پورے طالبان ایسا نہ کہ ہم ٹھیک ہے. ٹھیک جب ہوتا ہے آدمی ہو جاتا ہے تو اس کی حالت دوسری ہوتی ہے. اور پھر یہ نشے وغیرہ کے ساتھ تو دور رہیں، نشائیوں سے تو دور رہیں. وہ آپ کو نشے میں مبتلا کرے گا. اب اس طرح یہ فحاشی میں موبائل بھی آج کل نشہ ہے. یہاں سے تو آپ سے موبائل چھینی جاتی تھی، وہاں بھی ایسا نہ ہو گیا کہ اب آزاد ہو گئے. اب موبائل اب غلط استعمال نہ کرو، دیکھو مت، اس میں فضول باتیں مت نہیں کرو. میری طرح موبائل رکھو، انشاءاللہ آپ بہت زبردست موبائل کے آفات سے بچ جائیں گے. دیکھو میں 73 سال کا عمر میں تقریباً ہوں، زیادہ کم ہوں گا. یہ موبائل ہے میرے ساتھ، یہ آدمی جانتے ہیں. اس میں پورا دیکھو، اس میں کوئی وہ ہے آسمان والا واٹس ایپ نہیں. سب بول اس پر کیا لگا ہوا ہے. یہ ایئرپلین موڈ ہے، یعنی اس میں کوئی نہیں ہے. میں بات نہیں سنوں گا کسی کی، سنوں گا نہیں. اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ میں کروں تو ٹھیک ہے، ورنہ مسلمان ہو گیا. جب ضرورت پڑتی ہے حضرت شاہ جہاں صاحب رحمۃ برکاتہ یہاں بیٹھے اس کی بات کر لیتا ہوں. پھر یہ 1000 بار کوشش کرے میری مدد کیا ہوگا. اور پھر کبھی میسج آتے تھے، میسج وہ کبھی بھی تنگ کرتا، اس پر لکھا تھا کہ پریشان نہ کرے. میں نے اس کو بند کر دیا کہ مجھے پریشان نہ کرے، کوئی تنگ بھی نہ آئے. اور لگایا ہے اس پر کیا وہ اذان لگایا ہے، صرف یہ مجھے اٹھاتا ہے. الارم اس میں ہے، وہ مجھے اٹھاتا ہے کہ صبح یہ فلاں وقت ہے، یہ فلاں وقت ہے، عصر کی تیاری کرو. میں تو مشغول رہتا ہوں، یہ کرو. تو مجھے کہتے ہیں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر. جب سونے کا وقت ہوتا ہے تو مجھے کہتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم. یہ میں بند کی ہے. اور کبھی کبھی آپ کو نعت بھی پڑھاتا ہوں، یاد ہے یہ سے پڑھاتا ہوں. یہ پورا یہ اس کو مسلمان کیا ہے. اگر اس کو تھوڑا سا چھوڑ دے، اس میں اب کسی کے ہاتھ لگ گئے، صحبت پوری خراب ہو گئی، تو یہ اس میں یہ ساری چیزیں آ جائے گی. وہ کیا کہتے ہیں، وہ آسمان بھی آ جائے گا، واٹس ایپ ہے نا، واٹس ایپ وہ بھی آ جائے گا. پھر وہ جو آسمان کی چیزیں ہیں وہ بھی اس میں نظر آنے لگی. وہ ایک دم خراب ہو گیا کیونکہ ہاتھ بدل گئے. تو اپنی موبائلوں کو مسلمان کرو اور مسلمان رکھو، مسلمان ٹھیک رہو گے انشاءاللہ.